نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضری کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح کہوں اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگیوں سے دین نکلتا جا رہا ہے، اور دین جب زندگیوں سے نکل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ شیطان ملعون و مردود، اس کے پاس بڑے حربے ہیں کہ مسلمان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان شمار کرنا ہے۔ اور اس میں ایک حربہ یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی عقل اور قیاس میں کچھ صحیح باتیں ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ جیسے دور حاضر میں ہمارے چند نوجوان اس کا شکار ہو گئے، حالات نے کروٹ بدلی، ہم تھوڑے سے ترقی کرنے لگے، ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا عام ہو گیا، اس کے اوپر رسائی عام ہو گئی۔ ایک شخص یہاں سے بیٹھ کر کسی دور کے ملک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اور ایک دور میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کی بات کو ہم بڑی آسانی سے یہاں سن سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو گوگل پر ایک سرچ کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جہاں عام ہوئی وہیں چند فتنے بھی عام ہوئے۔ ان میں ایک فتنہ یہ کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو گمراہ کیا گیا، اور اس گمراہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا گیا کہ ان کے عقائد کو خراب کر دو، ان کو اپنے اکابرین علماء کرام ائمہ کرام سے متنفر کر دو، ان کا حسد بغض ان کے دلوں میں ڈال دو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو چند علمی باتیں سکھا دو۔ وہ علمی باتیں بھلے ہی یہ ہضم نہ کر پائے، بھلے ہی ان کو پچا نہ پائے، بس سمجھا دو۔ تو ان میں سے ایک بات ہے تحقیق، اور کس چیز کے متعلق تحقیقات؟ وہ ہے احادیث کے متعلق، کہ بہت سارے نوجوان ہمارے آج یوں شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے علماء نے، اور بالخصوص مسلک احناف، اہل السنت والجماعت، دیوبند کو ماننے والے جو لوگ، جو نوجوان ہیں، ان کا یہ خاص طور پر شکایت، گلہ شکوہ، اور اس سے بڑھ وہ بدظن ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے احادیث چھپائی گئی، ہم کو غلط سکھایا گیا، ہمیں جو نماز سکھائی گئی وہ غلط تھی، ہمیں جو عقائد سکھائے گئے وہ غلط ہے، یعنی کہ ہم سے دین کو چھپا کر ہمیں کچھ اور ہی سکھایا گیا۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ایک طبقہ تھا غیر مقلد، جو گمراہ کن طبقہ ہے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج بھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان کو جو عقل قیاس میں بات آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، بس بات کہیں کتاب میں لکھی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں سے زیادہ احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، ان میں انہوں نے صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم کو چنا، اور ان میں سے چند حدیثوں کے متن کو پڑھا، نہ ہی اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا، اور نہ ہی کوئی قواعد ضوابط کے تحت اس کا ترجمہ کیا، بس متن کو پڑھا تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کہنا شروع کیا کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین کے اوپر عمل پیرا ہے۔ وہ کیسے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں، ہمارے پاس جو ماننے والی باتیں ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، اس کے بغیر بالکل غلط ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ مختصر من پسند کی احادیث وہاں سے چنی، نکالی، اور ان کو اپنے طریقے سے ترجمہ کر کے، ان کو اپنے طریقے سے سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کا یوں کہیں اسلام کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ کیا ان کا کہنا کہ جب قرآن ہے اس کے بعد حدیث ہے، تو حدیث میں بھی صحیح حدیث ہے، تو اس کے بعد ہم کیوں باہر جائیں؟ ہم کیوں کسی امام کی پیروی کریں؟ کیوں ہم ان چار اماموں میں سے کسی ایک کو مانیں؟ یا کسی ایک کو کیا، ہم چاروں کو کیوں مانیں؟ انہوں نے اپنا ایک طریقہ اختیار کیا، اور اس میں کیا کیا، انہوں نے نمازوں کے طریقے کو بدل دیا، نمازوں کی تعداد کو بدل دیا، احکام و عقائد کو بدل دیا، آداب کو بدل دیا، سب کو بدل کر جو ہے اپنی من پسند کا جو ہے دین اپنانا شروع کر دیا۔ کہ پھر ان کے اوپر جب بات آئی، ان کو مقابلہ کرنا تھا علماء کے ساتھ، یہ اپنی باتوں کو پیش کرتے، تو شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان طریقوں سے علماء کے ساتھ مل بیٹھ کر ان سے بات کریں گے، اور یقیناً ہم جیت جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ہم غالب آ جائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا،
پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا، تبدیل کیا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہم علماء سے کیوں بات کریں، ہم ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ربط رکھیں گے، عوام جاہل ہے، عوام کو پتہ نہیں ہے، عوام کو کچھ بھی ہم بات کہہ دیں گے، چیپ دیں گے، وہ بس تھوڑی سی تحقیق کے بعد ہماری بات کو مان لیں گے، تو ہم یہاں سے کامیابی اختیار کریں گے۔ اور یہی لوگ، آپ یقین مانیں، ایسے ہی لوگوں نے العیاذ باللہ نبوت کے دعوے کیے، یہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ یہی لوگوں نے آگے چل کر فرقے ختم کرنے کے نام پر دوسرے نئے فرقے نکال دیے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان ہم سے چند سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہم سے حدیثیں کیوں چھپائی گئی؟ تو اس کا جواب میں یہ دوں کہ حدیثیں چھپائی نہیں گئی آپ سے، آپ کو وہ چیزیں بتائی گئی جو جن کے اوپر آپ کی آسانی سے رسائی ہو سکے، جو آپ ہضم کر سکیں۔ اس کی چند مثالیں دوں گا میں۔ ایک مثال یہ سمجھے کہ شہد میں شفا ہے، آپ کو ماں باپ شہد دے چمچ چمچ کر کے، آپ کہے بھائی یہ ہم سے خاص مواد چھپا کر رکھ رہے ہیں، ہمیں پورا چاہیے، تو آپ ایک ساتھ پیے مر جائے۔ نمبر 2، آپ سے کیوں چھپائی گئی چیزیں؟ ایک ہوتا ہے چھپانا، ایک ہوتا ہے صحیح بتانا۔ چھپانے اور صحیح بتانے میں فرق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ نے ماں باپ کو پوچھا کہ والد صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو چند طریقے بتا دیے کہ آپ اس طریقے سے چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان طریقوں پر عمل کیا، چند ایک طریقے اختیار کیے، ان میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، بس آپ اس پر چلے، چلنے کے بعد آپ کو اپنے سطت، اپنی قوت، اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ معاشرے میں چلے تو آپ نے دیکھا آپ سے کئی زیادہ کامیاب لوگ موجود ہیں۔ آپ ڈنڈا اٹھائے، آپ کے آ کے اپنے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیں، کہیں کہ آپ نے ہم سے چھپائی کامیابی۔ اصل میں کامیابی تو وہ ہے جو وہ فلان کے پاس ہے، وہ اتنا پیسے مال دولت میں ہے تو ہم کمزور ہیں، تو آپ ماں باپ کو مارنا شروع کر دیں گے کہہ کر کے ہم سے چھپایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پہلے تو وہ بتایا گیا تھا جو ان کے پاس تھا اور ان کی استطاعت میں اتنا ہی تھا۔ آپ اس کے اوپر بھی عمل کرتے تو کم سے کم آپ اپنے اطمینان کے لیے اس کامیابی کو پا جاتے کہ کل آپ کو شکایت نہیں کرنی پڑتی۔ بہرحال پھر آپ نے عمل بھی ویسا نہیں کیا جو انہوں نے بتایا تھا، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو کامیابی کا طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ اختیار نہیں کیا آپ نے، تو ویسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ کہنا بالکل آپ کا بیجا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم سے چھپایا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، ہمیں جب صحیح حدیثیں بخاری شریف میں مل رہی ہے، ہم دوسری حدیثوں کے اوپر کیوں عمل کریں؟ اور پھر صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں تو ان کے اوپر اس طریقے سے ہم عمل کریں گے جیسے ان کا متن ہے، اس کو عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کریں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی؟ تشریحات پڑھیں، ہم تفصیلات پڑھیں اس کی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بس دیکھیں گے، اٹھائیں گے، پڑھیں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کا وبال کیا آئے گا آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ بھی ایک مثال سے آپ کو بتاؤں گا میں۔ پہلا سوال کہ بخاری شریف جب ہے، دوسری کتابیں کیوں؟ ہم وہی سے صحیح حدیثیں لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس کتاب کا نام لکھا تو اس کتاب کا نام صحیح بخاری نہیں ہے، اس کا نام بڑا لمبا ہے، اس کا نام ہے الجامع المستند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ آپ نے صحیح بخاری سنا تھا اور اس کا نام اتنا لمبا ہے۔ پھر امام بخاری نے اس کو بس یوں ہی وہ تال میل ملا کے نہیں نام رکھ دیا، اس کا بڑا مقصد سے نام رکھا، وہ یہ کہ سب سے پہلے لفظ استعمال کیا الجامع۔ جامع سے مراد کیا ہے؟ جامع کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو مختصراً ایسے جمع کرنا کہ ان کو جب پیش کیا جائے، ان کو پیش کرنے کے بعد ان کو دیکھنے والا دیکھے یا پڑھنے والا پڑھے یا سننے والا سنے، تو ان کو مختصر الفاظ میں اس کو پوری وہ پیچھے سے اس کا پس منظر جو بہت زیادہ وسیع ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اب اس کو یوں سمجھے، علماء نے دین کے عقائد، احکامات، قوانین کو لکھا تو اس کے چند باب مقرر کیے، جیسے کہ 5 باب ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق۔ اسی طریقے سے احادیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی چند ابواب ہیں: سیر، آداب، عقائد، تفسیر، فتن، اشراط، احکام و مناقب۔ ان سب کو جمع کیا گیا صحیح بخاری میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ المستند۔ مستند کے معنی وہ حدیثیں بخاری شریف میں امام بخاری نے لی تھی جو سند کے ساتھ تھی، باسند حدیثیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں لی، اس میں سے یہی 7,000 سند کے ساتھ تھی، سند سب کی ساتھ تھی، مگر یہ ہے کہ جو سند کا کرائیٹیریا یا شرائط امام بخاری نے رکھے تھے، ان شرائط کے اوپر یہی 7,000 حدیثیں داخل ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس میں یہی لی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے الصحیح، کہ حدیثوں کی اس زمانے میں جب امام بخاری علیہ الرحمہ لکھ رہے تھے، انہوں نے حدیثوں کی 2 ہی قسمیں کی تھی، ایک صحیح، ایک ضعیف۔ صحیح حدیث متن کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سند کے اعتبار سے جن احادیث کا انہوں نے صحیح اپنے شرائط کے مطابق سمجھا ان کو لیا، جو ضعیف حدیثیں تھے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے المختصر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے
6 लाख अहादीस को जमा किया। उन 6 लाख अहादीस में सिर्फ 8,000 के करीब बुखारी शरीफ में है। अहादीस में मुकर्ररात भी है, मुतअल्लिक़ात भी है, मुताबिआत भी है। अगर मुकर्ररात को निकाल दिया जाए, यानी कि जमा कर दिया जाए, बुखारी शरीफ में 2,261 हदीसें बचती है। बहरहाल इसके मुताल्लिक़ राजिह राय ये है कि मुकर्ररात को शामिल करके इसमें 7,275 हदीसें मौजूद हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, 6 लाख अहादीस को जमा किया, उनमें 7,275 हदीसों को इसमें दाखिल किया। फिर ये मुख्तसर है, पूरी हदीस की तादाद करोड़ों में है और उन करोड़ों में भी लाखों हदीसें सही है। उन लाखों हदीसों में से 7,275 हदीसें यहाँ बुखारी शरीफ में ली गई। तो अब अगर 7,000 हदीसों को लिया जाए तो क्या पूरा पीछे जो है 90% दीन को छोड़ दिया जाए? ये तो हो गया अल मुख्तसर का तर्जुमा। मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तक़रीरात, औसाफ, इसको उमूर कहते हैं। और उन उमूर में व सुननिही व अय्यामिही, सुनन सुन्नत की जमा है, इसके माना होते हैं तरीक़ा। सही बुखारी में जो हदीस है वो सिर्फ सुन्नत है। अब इससे बात साबित हुई कि हदीस और सुन्नत में फ़र्क है कि सुन्नत किसको कहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की, और उनमें से भी वो चीज़ें जो मरफू थी। हदीस को छोड़ दिया। हदीस से मुराद वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद न किया हो, सहाबा को कहा हो। वह अय्याम ही के माना होते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी पहलुओं को लिया। अब बताएं कि जब इमाम बुखारी ने इतनी कम तादाद में अपनी सही बुखारी में हदीसें ली, फिर हदीसों में भी इस किस्म के शराइत उनके ऊपर लाजिम किए कि उन शराइत में 7,275 हदीसें दाखिल हो सकी, तो उनको लिया। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि हम सही बुखारी के ऊपर अमल करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है? और अमल भी कैसे करेंगे? जैसे हमें बस अरबी का उर्दू ट्रांसलेट कर दिया जाए और उसकी तशरीह मालूम ही नहीं कि है क्या, उनके इससे साबित क्या होता है, बस जैसा है वैसे ही ले लिया। जैसे आपको मैं अर्ज़ करूँ, जैसा कि इश्काल होता है कि गैर मुक़ल्लिद लोग और इन तौला ये कहते हैं कि बुखारी शरीफ में तो कहीं भी तरावी 20 रकात नहीं है। इसकी मिसाल यूँ आप समझें, आजकल का दौर ऐसा है कि हर एक शख्स जो है एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि इस फील्ड में बड़ा पैसा है, इज़्ज़त है। तो अगर कोई ये कहे कि सिर्फ़ डॉक्टर बना जाए, बाकी तमाम शोबों को छोड़ दिया जाए, तमाम डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? उस शख्स को अक्लमंद कहेंगे? अगर किसी मुल्क में ये निज़ाम कायम किया जाए कि वहाँ सिर्फ़ डॉक्टरी की पढ़ाई होगी और कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्या आपको लगता है वो मुल्क कामयाब हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिर्फ़ डॉक्टर काफ़ी नहीं है। डॉक्टर के साथ पुलिस वाला, इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ज़रूरी है। डॉक्टर काफ़ी नहीं है बनना। तो अगर सब डॉक्टर बनने लग जाए तो फिर आप बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज कौन करेगा? फिर आप कहें कि सिविल सर्विसेज कौन करेगा? फिर आप सोचें कि लोकल एरिया में सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो मालूम चला कि सिर्फ डॉक्टर बनना काफ़ी नहीं है। तो एक शख्स ये कहे कि मैं सही बुखारी का जो है माहिर बनूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, तो फिर वही बात होगी। और फिर दूसरी बात ये, डॉक्टर कैसे बनूंगा कि मुझे किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में लाऊंगा किताबें, अगर इंग्लिश पढ़नी आती है तो इंग्लिश से पढ़ूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, इंग्लिश को उर्दू गूगल ट्रांसलेट के जरिए से करूंगा तो बस पढ़ना शुरू कर दूंगा। ना कोई तरीका, ना कोई समझाना, ना कोई वर्कशॉप, ना थ्योरी, ना प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं, ना उस्तादों से पढ़ना, ना कुछ। तो क्या आपको लगता है वो डॉक्टर बन जाएगा? अगर बन भी गया तो कामयाब हो पाएगा? नहीं। ये ऐसा ही है कि आपको ये सब बातें जो बता कर कहा जा रहा है कि असल में तो दीन ये है, नहीं, असल में यूँ कहना चाहिए कि दीन ये है, मगर ये दीन काफ़ी नहीं है, यानी कि ये मुकम्मल दीन नहीं है। अब बताएँ, जब मुकम्मल दीन नहीं है, जब काफ़ी दीन नहीं है, तो आपको मुकम्मल तरीका इसके बगैर कहाँ से मिलेगा? ज़ाहिर-सी बात है दूसरी हदीसों में, वहाँ भी तो सही हदीसें हैं। जो आपको समझाया जा रहा है वो बिल्कुल नाक़िस है। आप अगर इसी तरीके से चलते गए तो आप एक वक़्त आएगा कि आप मुल्हिद या मुर्तद हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास जो इल्म है वो बिल्कुल मुख्तसर है और आप जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं ना, वो तरीका वो नहीं है, जिसके ऊपर चल के आगे आपको कामयाबी मिलेगी। माना कि बुखारी शरीफ में सही हदीस है, मगर उसके अलावा लाखों अहादीस, सही अहादीस दूसरी किताबों में भी हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात वितर पढ़ते थे? अब वितर के तर्जुमे में जब आएँगे तो वितर ताक को ताक से 3 हो सकते हैं, तो अब 5 क्यों नहीं हो सकते? 7 क्यों नहीं हो सकते? तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं? आप अक्लमंद नहीं है। आप उस बैल की तरह हैं जिसको सुर्ख रंग दिखते ही वो गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है यही मेरा दुश्मन है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और उस सुर्ख रंग के पीछे भागते, भागते, भागते वो नहीं देखता कि भाई ये सुर्ख कपड़े के पीछे एक शख्स है जो इस सुर्ख रंग को चला रहा है। आप सुर्ख रंग के पीछे जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, आप इधर जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, इधर जा रहे हैं। नहीं भई, आप गलत तरीके से जा रहे हैं। आपको जो है अपना तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा। इसलिए ये जो आपकी बातें हैं, ये बिल्कुल जाहिलों वाली बातें हैं। अल्लाह ताला मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور آپ کو بھی صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔